بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگان دین اور عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آج دنیا دن بدن قیامت کے قریب ہوتے جا رہی ہے اور آئے دن نئے فتنوں کی بھرمار ہے۔ آئے دن نئی باتیں سننے مل رہی ہیں، تو ایسے حالات کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے حالات کے اندر ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے حالات کے اندر قرآن کریم زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایسے حالات کے اندر نمازوں کا خوب اہتمام، ایسے حالات کے اندر نوافل کا خوب اہتمام، ایسے حالات کے اندر اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اور ایسے حالات کے اندر دین کی تبلیغ کرنا اور دین کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانا، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ آئے دن فتنے سر ابار رہے ہیں اور ہمیں جو ہے ان فتنوں سے مقابلہ ایمان کی طاقت کے ساتھ میں کرنا ہے۔ جب بھی فتنوں نے سر اٹھایا، ایمان کی طاقت نے انہیں ہمیشہ کمزور کیا، اور ہم حالات سے مایوس نہ ہو، اللہ کے ذات پر یقین رکھیں، اللہ کے ذات پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ حالات سدھر جائیں گے، حالات بن جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، دن بدن اپنا جائزہ لینا ہے کہ آج میرا یقین اللہ کے ذات پر کتنا بڑا ہے، آج میرا بھروسہ اللہ کے ذات پر کتنا ہوا ہے۔ ہر بندہ اور بندی یہ اپنا جائزہ لے۔ اگر ایمان بڑھتا ہوا نظر آئے، اللہ کے ذات کا یقین نظر آئے، تو سمجھ لو ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے، اور بڑھتے ایمان پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر جائزہ لیے اور ایمان میں کمزوری نظر آتی ہے، تو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا ایمان پہاڑوں جیسا کیسے بن جائے۔ تو بزرگان دین، جتنی ہم ایمان کی دعوت دیں گے اتنا ہمارا ایمان بڑھے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت سے پہلے دجال آئیں گا، اس کے فتنے آئیں گے۔ دجال بھی آئیں گا، اس کے فتنے بھی آئیں گے۔ حضور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، تم نے ایسے دور کے اندر جو ہے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا۔ سورہ کہف کی تلاوت تمہیں دجال کی فتنوں سے محفوظ رکھیں گی۔ اور آج فتنوں کا زمانہ ہے، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم سے دجال کو ڈرایا ہے۔ اور حضور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے،
اگر دجال میرے سامنے آئے تو میں اسے قتل کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اس کی موت لکھی ہے۔ تو بزرگان دین اور بالخصوص نوجوان بھائیوں، حالات سے متاثر نہ ہو، اور بہت ساری باتیں خبروں کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اب ہم نے ان سب باتوں کو سن کر قرآن، دین کے حلقے اور دعوت کا کام، اللہ والوں کی صحبت، نیک بندوں کے ساتھ رہنا اور اپنے آپ کو اللہ کے گھر سے وابستہ رہنا، یہ اپنے ذمے سمجھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو خیر امت بنایا ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت بنایا ہے کہ تم نکالی گئی ہو لوگوں کے بھلائی کے واسطے، اور تم وہ امت ہو کہ برائی سے لوگوں کو روکتی ہو، بھلائی کا حکم دیتی ہو اور اللہ کے ذات پر ایمان رکھتی ہو۔ یہ خطاب پہلے کسی امت کو نہیں ملا، اسی امت کو اللہ نے خطاب دیا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے نفع رسانی کا کام کرتی ہو، اللہ کے بھٹکے ہوئے بندے کو مسجد کا راستہ دکھاتی ہو، اور خود بھی برائی سے روکتے ہو اور اللہ کے بندوں کو برائی سے روکتے ہو اور اللہ کے ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ جن بندوں کے اندر یہ صفات ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو دنیا کے اندر بھی کامیاب کریں گا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کریں گا۔ کہ ہمارے ذات سے یہ کوشش کرنا کہ میں بھی خود نیکی کے راستے پر چلوں اور اللہ کے بندے بھی نیکی کے راستے پر چلیں، میں خود برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روکوں اور اللہ کے بندے بھی اس سے روکیں، اور میں بھی اپنے ایمان کو مضبوط کروں اور اللہ کے بندوں کا ایمان بھی مضبوط ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کو انعام دیتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی انعام دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جنت میں ایک حور ہے، اس کا نام ہے آئینہ۔ جنت میں حور ہے، اس کا نام ہے آئینہ، عین سے، اور وہ 1,40,000 خادم خدام کے بیچ میں چلتی ہے۔ 1,40,000 خادم خدام کے بیچ میں چلتی ہے۔ تو جنت کے حوریں اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہتی ہے اللہ تعالیٰ نے تجھے کس لیے پیدا کیا؟ تو وہ حور کہتی ہے جو بندے بھلائی کا حکم کرے، برائی سے روکے اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے میرا نکاح کروا دیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم جنت کے اندر تمہارا حوروں سے نکاح کر دیں گے۔ تو جو بندہ بھی اللہ کے بندوں کو بھلائی کا راستہ دکھائیں، اللہ کے بندوں کو برائی کے راستے سے روکیں، فحاشی سے روکیں، عریانیت سے روکیں، موسیقی گانوں سے روکیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں گا۔ اور جو بندہ اللہ کے بندوں کو برائی پر ڈالے، خود بھی برا بنے اور اوروں کو برائی پر ڈالے، جو خواتین کل تک پردے میں تھیں ان کو بے حیا کر کے راستے پہ لا لیں، جو نوجوان کل تک گھر میں ٹی وی رکھنا جرم سمجھتے تھے ان کے سامنے ڈرامے کر کر ان کو بے حیا بنائیں، تو یاد رکھنا آسمان دیکھ رہا ہے، زمین دیکھ رہی ہے اور سورج دیکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا انجام برا کریں گا۔ آج پوری دنیا کے مسلمانوں کی نگاہ سعودی عربیہ کے اوپر ہیں۔ کیوں ہیں؟ وہ مسلم دیشوں کے اندر ایک بڑا دیش ہے، اور جہاں پر سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور آپ نے نبوت کا مشن وہاں سے شروع کیا۔
اور جو دنیا سسک رہی تھی، ظلم کے اندر زندگی گزار رہی تھی اور اندھیروں کے اندر زندگی گزار رہی تھی، جانوروں سے بدتر انسان زندگی گزار رہے تھے، جہاں سے لوگوں کو رشد و ہدایت ملی، جہاں سے لوگوں کو ایمان اور قرآن ملا، اگر وہاں کے سرزمین کو وہاں کا کوئی بادشاہ ناپاک کرنے کی کوشش کرے گا، کچھ دن تو اپنے عزائم میں کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن ایک دن دنیا دیکھیں گی اس کا انجام برا ہوگا۔ ایک دور تھا کہ ان کے اجداد بہت نیک تھے، جو آج سعودیہ کے بادشاہ بنے ہیں، ان کے اجداد بہت نیک تھے، تہجد گزار تھے، نیک و صالح تھے، لیکن حالات بدل گئے، زمانہ بدل گیا، یہودیانہ نشہ ان کے سروں پہ چھا گیا، آج یہ یہودیوں کے دم چھلے بنے ہوئے ہیں، نام تو محمد بن سلمان ہے لیکن کام سارے یہودیوں کے ہیں۔ ایک دور تھا سعودیہ عربیہ کے اندر اذان کے بعد کوئی دکان کھلی رہ نہیں سکتی تھی اور کوئی فرد دکان میں نظر نہیں آتا تھا، لیکن آج دور آ چکا ہے، یہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ نماز کے وقت دکان کھلی رہ سکتی، کوئی منع نہیں کر سکتا ہے۔ آج یہ حال ریاض کا ہوگا، جدہ کا ہو گیا۔ ایک دور تھا کہ غیر مسلمی ریاض میں کام کرتے تھے تو اذان کے ٹائم سٹار کو بند کر دیا کرتے تھے، پولیس گھومتی تھی، لیکن حالات بدل گئے۔ کل تک خواتین پردے کے اندر تھی، آج خواتین کو گاڑی چلانے کا لائسنس مل گیا۔ کل تک عرب لوگ اپنے گھروں کے اندر خدا کو یاد کر رہے تھے، جوا کے اڈے کھل گئے، ریسنگ کی راستے کھل گئے، اور کل تک عرب لوگ جو موسیقی کو برا سمجھتے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موسیقی ختم کرنے کے واسطے بھیجا ہے۔ آج وہی عرب کے لوگ فلم اسٹار کو بلا کر بڑے بڑے شو پروگرام کر رہے ہیں، اور ایسے شو پروگرام کر رہے ہیں جس کے اندر 80 ہزار افراد نے شرکت کی، اور انڈین فلم اسٹار سلمان خان وہاں جا کر شو کرتا اور گانا گاتا اور ناچتا اور کودتا ہے، اور کوئی فلم اسٹار اس کے ساتھ میں تھی، جو ریاض کے سرزمین پر ہو رہا ہے، اور 80 ہزار افراد عرب نے شرکت کی جو سارے ناچ رہے اور گا رہے ہیں۔ یہ حال ہو چکی ہے سعودی عربیہ کی، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور اسی سعودی عربیہ کے اندر جمعہ کا مبارک دن جہاں پر شو ہو رہا ہے فلم کا، اور اسی جمعہ کے مبارک دن کے اندر دعوت و تبلیغ جو مسلمانوں کی ایک خیر خواہ جماعت ہیں، جو مسلمانوں کی ایک ہمدرد جماعت ہیں، جو پورے دنیا کے مسلمانوں کی غیر سیاسی جماعت ہے، دعوت و تبلیغ کا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے۔ دعوت و تبلیغ کا کام اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، شراب پینے والوں کو تہجد گزار بنانا، جوا کھیلنے والوں کو نمازی بنانا، اور نماز سے دور رہنے والے کو اللہ کے راستے میں لے کر جانا، یہ ہے دعوت کا کام۔ ایک غیر سیاسی جماعت ہے جو 100 سال سے ایک بہترین محنت کر رہی ہے، اور جس کے ذریعے نہ جانے کتنے لاکھوں بندوں کو ہدایت ملی ہے، جس کے ذریعے لاکھوں بندوں کو ہدایت ملی ہے۔ کئی ایسے ہیں جو برسوں کے چوری کرنے والے تھے، دعوت کی برکت سے اللہ نے ان کو ہدایت دی، ایسے تہجد گزار بنے کہ موت تک تہجد نہیں چھوٹی ہے۔ ایسے مثالیں ہمارے سامنے ہیں، گانے والے تہجد گزار بن گئے، ناچنے والے پردہ کرنے والے بن گئیں، اور اسی جماعت کو سعودی عربیہ کے اندر ہر خطبے کے اندر جمعہ میں وہاں بیان کیا گیا کہ دعوت کا کام بدعت ہے، گمراہ ہے، اور دعوت کا کام شرک والا ہے۔ حالانکہ دعوت کا تعلق بدعت سے دور دور تک نہیں ہے، دعوت کا تعلق گمراہی سے دور دور تک نہیں ہے، دعوت کا تعلق شرک سے دور دور تک نہیں ہے، خواب و خیال کے اندر بھی نہیں ہے، بلکہ دعوت کے کام کرنے والے صرف اللہ اس کے رسول کی دعوت دیتے ہیں،
آؤ بھئی اللہ کو ایک مانو اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو۔ اور اس جماعت کو گمراہ کن کہا گیا، اس جماعت کی کتابوں کو گمراہ کن کہا گیا۔ آج کا جمعہ کا خطبہ میں نے صبح پڑھا سنا، بڑا خطرناک خطبہ آج دیا جائیں گا وہاں پر سعودی عربیہ کے اندر، یہ دعوت کے کام کے تعلق سے، اور پورے دعوت کے کام پر سعودیہ میں بین لگا دی گئی ہے، یہاں کوئی جماعت نہیں آ سکتی ہے۔ آپ بتائیے کتنی ناانصافی ہو رہی ہے اور کتنا سعودیہ پر یہودی چھا گئے ہیں۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے برسوں پہلے کہا تھا کہ یہ جو آپ کو فرما روا نظر آ رہے ہیں حکومت کے شکل کے اندر مسلمان نام ہے، لیکن ان کے ذہن یہودی ہے۔ نام تو مسلمان ہے، نام تو عبداللہ ہوں گا اور سلمان ہوں گا اور محمد ہوں گا، لیکن ہے ان کا ذہن یہودی۔ پچھلے حج کے موقع پر یہ خبریں پڑھنے ملی کہ حج جیسے مقدس مقامات پر خواتین کو تعین کیا گیا کہ خواتین آپ کو راستہ دکھائیں گی، آپ کو کہاں جانا ہے خواتین سے پوچھنے کا۔ حج جیسے مقدس مقامات پر خواتین کو تعین کیا گیا کہ آپ نے خواتین کو پوچھنا کہاں جانا ہے کر کے، اگر آپ راستہ بھٹک گئے تو آپ نے خواتین کو پوچھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دعوت و تبلیغ کا کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے عظیم بندے سے لیا تھا جو جسم کے اعتبار سے انتہائی کمزور اور پستہ قد، زبان میں لکنت، داڑھی گھنی اور انتہائی ضعیف اور کمزور بندے سے اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کے عظیم کام کو لیا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو والد ایسا دیا تھا جو عالم دین تھے، حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے 3 بیٹے دیے، ایک کا نام محمد تھا جو عالم دین تھے، اور ایک کا نام یحییٰ وہ بھی عالم دین تھے، اور ایک کا نام تھا الیاس اختر، ان کا نام تھا الیاس اختر۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماں باپ ایسے دیے تھے، آپ کی والدہ کا نام بی صفیہ تھا۔ آپ کی والدہ اتنی قرآن کریم پڑھنے والی تھی کہ مولانا فرماتے ہیں کہ میرا بھائی یحییٰ ابھی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری والدہ نے حفظ شروع کیا، میرا بھائی پیدا ہوا، میرے والدہ نے حفظ شروع کیا، یہاں تک کہ میری والدہ حافظہ قرآن بنی، اور اتنی زاہدہ خاتون تھی کہ مولانا فرماتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ رمضان شریف میں ایک قرآن تو پڑھتی، ساتھ میں 10 پارے پڑھ لیا کرتی تھی، یعنی پورے رمضان شریف کے اندر میری والدہ بی صفیہ ان کا نام تھا 40 پارے پڑھا کرتی تھی، اس کا مطلب پورا قرآن ختم کر کے پھر 10 پارے پڑھا کرتی تھی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ رمضان شریف کے اندر 40 قرآن ختم کیا کرتی تھی، ایسی ماں اللہ نے مولانا کو دی تھی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میری والدہ روزانہ 5000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتی تھی، اور 5000 مرتبہ اللہ اللہ پڑھا کرتی تھی، اور 5000 بار درود شریف پڑھا کرتی تھی، اور وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ یہ آیت 100 مرتبہ پڑھا کرتی تھی۔ مولانا خود فرماتے کہ میری والدہ کا دن اور رات اللہ کے یاد میں گزرتا، اور گھر کے سارے کام کرتی تھی، قرآن کا ایک منزل پڑھتی تھی، اور مولانا فرماتے ہیں کہ میری والدہ میرے چہرے کو دیکھ کر کہتی الیاس مجھے تیرے پاس صحابہ کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ نے صحابہ والا کام مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لیا کہ الیاس مجھے تیرے پاس صحابہ کی خوشبو آتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میری والدہ میری پیٹھ پر ہاتھ پھیرتی اور یہ کہا کرتی کہ الیاس
مجھے تیرے پاس صحابہ کی تصویریں نظر آتی ہیں۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن گنگوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، الیاس تیری شکل کو دیکھ کر مجھے صحابہ کی شکل یاد آتی ہے۔ ایسا مقام اللہ نے آپ کو دیا تھا۔ بچپن کی عمر تھی، والد صاحب مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ جو ابھی نظام الدین مرکز ہیں، وہاں ایک کچی مسجد تھی اور کسی نواب کا بنگلہ تھا، وہاں پر طلباء کو علم دین پڑھایا کرتے تھے، اور وہ پورا جنگل تھا، کوئی شہر اور نہیں تھا، پورا جنگل تھا۔ مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے میواتیوں میں دین کا کام شروع کیا۔ میواتیوں سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ میواتی لوگ سارے کھیتی باڑی والے لوگ، اور آج بھی وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ تو میواتیوں سے مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے تم کیا کرتے ہو؟ تو کہتے ہم چارانے پر کھیت میں کام کرتے ہیں۔ تو مولانا کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ میں، ہم نماز پڑھیں گے، آپ کو نماز کے طریقے بتلائیں گے، اور شام ہونے پر آپ کو مزدوری دیں گے۔ یہ کام تھا مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کا۔ میواتیوں کو مسجد میں لاتے، خود کے جیب سے ان کی مزدوری ادا کرتے۔ اللہ کی شان، وہ میواتی پکے نمازی بنے، انہوں نے مزدوری لینا چھوڑ دی اور کہا ہم کھیت میں کام کریں گے اور نماز کے ٹائم اللہ کو یاد کریں گے۔ تو مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ان کے بڑے بیٹے مولانا محمد کو باپ کا جانشین بنایا گیا۔ اب مولانا محمد صاحب باپ کے جانشین بنے، مدرسے کے ذمہ دار بنے، طلبہ پڑھتے تھے، کچھ 10-12 طلبہ پڑھا کرتے تھے۔ اور اس وقت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہو، وہ مولانا رشید احمد گنگوی کے صحبت کے اندر تھے۔ عمر کے 10 یا 11 سال کے تھے تو 10 سال تک مولانا رشید احمد گنگوی کی خدمت کی، ان سے بیعت ہوئے اور ذکر ان سے سیکھا۔ اور جب عمر کے 20 سال ہوئے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولانا رشید احمد گنگوی کا انتقال ہوا۔ مجھے زندگی میں 2 بار صدمہ ہوا، ایک بار میرے والد کا انتقال ہوا اور ایک بار میرے شیخ و مرشد کا انتقال ہوا۔ عمر کے 20-25 سال کے تھے، شیخ کا انتقال ہوا تو بڑا صدمہ ہوا۔ بھائی مولانا یحییٰ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چھوٹے بھائی کی بہت تربیت کی۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس پڑھائی کے زمانے کے اندر مجھے سر کا درد شروع ہوا۔ میں اس بندہ جو بانی تبلیغ ہے، جس کے ذریعے 100 سال سے اللہ نے اس تنظیم کو چلایا ہے، ذرا ان کے کچھ حالات آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا سر میں درد تھا کہ میں تکیہ پر بھی سر رکھ کر سجدہ نہیں کر سکتا تھا، تکیہ پہ سر رکھ کر سجدہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو مولانا رشید احمد گنگوی کے بیٹے ڈاکٹر مسعود احمد جو حکیم تھے، انہوں نے کہا الیاس کہ تم نے علاج تو کرنا ہے لیکن پانی کم پینا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے زندگی کے 7 سال پانی جی بھر کر نہیں پیا، تب میرا درد ختم ہوا۔ پھر شیخ کی انتقال کے بعد دیوبند گئے، اور دیوبند جانے کے بعد شیخ الہند مولانا محمود الحسن گنگوی رحمۃ اللہ علیہ سے ترمذی شریف پڑھا، بخاری شریف پڑھی، اور دیوبند سے آپ کی فراغت ہوئی۔ پھر وہاں سے کہا حضرت مجھے بیعت کر لو، کہ الیاس تم جو ہیں مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے پاس چلے جاؤ، ان سے بیعت ہو جاؤ۔ پھر مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے پاس گئے، ان سے بیعت ہو گئے، اور پھر سہارنپور کے اندر پڑھانا شروع کیا، درس و تدریس دینا شروع کیا۔ اللہ کی عجیب شان، 1333 کے اندر حضرت مولانا رشید احمد گنگوی اور حضرت مولانا محمود الحسن گنگوی رحمۃ اللہ علیہ حج پہ جانے لگے تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بے چین ہو گئے، بڑے بے قرار ہو گئے۔ اللہ کوئی راستہ بنائیے کہ میں بھی ان اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ میں سفر حج کر سکوں۔
تو ان کی بیوی نے کہا میرے زیورات ہیں لے لو، کہ نہیں۔ تو پھر جو ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے پیسوں کا انتظام کیا اور اب حج پر گئی۔ 1333 میں پہلا حج کیا، پھر 1344 کے اندر دوسرا حج کیا اپنے شیخ کے ساتھ میں، مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے ساتھ میں 1344 میں حج کیا۔ اور جب حج کیا مدینہ پاک گئے تو آپ پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی، ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ ساتھ والوں نے شکایت کی مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے کہ مولانا الیاس کو کیا ہو گیا، عجیب کیفیت ان پہ طاری ہے۔ تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے کہا شاید اللہ ان سے کام لینا چاہتا ہے، تم کو جانا ہے تو چلے جاؤ، الیاس بعد میں آ جائے گا۔ پھر وہاں پر خواب دیکھا، کسی کہنے والے نے کہا الیاس جاؤ، اللہ تم سے کام لے گا۔ تو 1345 میں ہندوستان تشریف لائے، انڈیا تشریف لائے، تو کسی عارف باللہ سے کہا میں نے ایسا سنا ہو، خواب دیکھا ہو۔ تو اس نے کہا بھائی تم سے یہ کہا گیا کہ اللہ تم سے لیں گا تو اللہ لیں گا، اور جب وہ ذکر کرتے تھے تو ان کا سر بھاری ہوتا تھا، سر بہت وزندار ہوتا تھا۔ تو انہوں نے اپنے شیخ سے شکایت کی کہ حضرت میں جب ذکر کو بیٹھتا ہوں تو میرا سر بہت وزنی ہو جاتا ہے، میرا سر بہت بھاری ہو جاتا ہے۔ تو ان کے شیخ کانپ گئے اور کہا یہی کیفیت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، جب وہ ذکر کرتے تھے تو سر بھاری ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے کہا حضرت میں جب ذکر کرتا ہوں تو میرا سر بہت وزندار بن جاتا ہے۔ تو حاجی صاحب نے کہا تھا کہ قاسم نانوتوی اللہ تجھ سے دین کا کام لیں گا، الیاس جو تم نے خواب دیکھا ہے کہ ذکر کرتے ہو سر وزنی ہوتا ہے، اللہ تم سے دین کا کام لیں گا۔ تو 1345 میں انڈیا تشریف لائے، پھر دعوت کی محنت شروع کی، اور دعوت کی ایسے محنت شروع کی کہ ضلع نو کے اندر پہلا اجتماع دعوت کا ہوا، اور ضلع نو سے جماعت نکالی گئی، اور لوگوں سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کھیتوں میں جاتے تھے، اور جو جہاں کام کرتا اس کے پاس جاتے اس سے کہتے بھائی نماز پڑھ لے، اللہ اس کے رسول کی بات سن لے۔ بڑے حالات کے ساتھ آپ نے دعوت کا کام کیا ہے، اور آپ کے خلوص اور آپ کے برکات کی طرف سے اللہ نے دعوت کی عظیم محنت کو پورے ملک میں پہنچا دیا ہے۔ دعوت کا کام خلوص کا کام ہے، جو برا کہیں یہ دعوت کا کام اس کو دعا دینے والا کام ہے، جو برا کہیں اس سے اچھا سلوک کرنے والا کام ہے، جو اٹھا کے مار دے اس کے لیے ہدایت کی دعا اللہ سے کرنے والا کام ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت کا کام بڑا جم کے کیا اور بڑے خلوص سے کیا، اللہ جزائے خیر دے۔ اس وقت علماء دیوبند کو، علماء سہارنپور کو، جنہوں نے اس کام کی تائید کی اور اس کام کی حمایت کی، تب جا کر پورے عالم کے اندر یہ کام چمکا ہے۔ علماء کی تائید رہیں گی، علماء کی حمایت رہیں گی تو اللہ کی مدد نازل ہوں گی۔ تو اس وقت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بھتیجے بھی ہیں اور آپ کے شاگرد بھی ہیں اور آپ کے داماد بھی ہیں۔ اللہ نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو دو ہی اولاد دی تھی، ایک مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور ایک بیٹی اللہ نے دی تھی، جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ آپ کے داماد بنے ہیں۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی اس امت کے فکر میں گزری ہے۔ جس دعوت کے کام پر سعودی عربیہ میں بینڈ لگی ہے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی امت کے فکر میں گزری ہے کہ اللہ یہ امت جنتی کیسے بن جائے۔ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پونا والے اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ آخرت نے مجھے اتنا موٹا بنا دے، مجھے اتنا موٹا بنا دے کہ میں جہنم کے دروازے پہ اٹک جاؤں اور آپ کے بندے جنت میں واپس چلا جائے۔ یہ ہے دعوت کا کام کہ میں جہنم کے دروازے پہ اٹک جاؤں اور آپ کے بندے جہنم کے دروازے پر پہنچیں اور وہاں سے جنت واپس چلا جائے۔ یہ تھے ہمارے علماء جن کو فکر تھی امت کی۔
اور آج سعودی عربیہ اس دعوت کا کام کو برا بھلا کہہ رہا ہے. بتاؤ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بولو انصاف ہے یہ؟ تو یاد رکھو اللہ کے پاس دیر یا اندھیر نہیں ہے. مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، ان کے سوانے میں نے بہت غور سے پڑھا ہوں اور کئی گھنٹوں پڑھا ہوں. اس میں لکھا ہے کہ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے اس دعوت کے کام کے لیے، اس امت کی فکر کے لیے اپنے جائیداد کو بیچا، اپنے باغات کو بیچا، اپنے گھر کو بیچا، اپنی زمین کو بیچا اور سارے پیسے لے کر سارا پیسہ اس دعوت کے کام پہ لگایا. لوگ کیا جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ یہاں تک کہ لکھا ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے اور سحری کے لیے نظام الدین مرکز میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. شام میں ایک گلیر کا درخت تھا. مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے کہا بھائی گلیر توڑ کر لاؤ. وہ گلیر کو خالی بکرے کھاتے ہیں، انسان نہیں کھا سکتا ہے. وہ گلیر توڑ کر لائے گی اور دسترخوان پر رکھا گیا اور مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے لوگوں سے کہا تم بھی کھاؤ، میں بھی اس سے سحری کرتا ہوں. گلیر کھا کر زندگی گزاری ہے. دعوت کے بانی نے گلیر کھا کر زندگی گزاری ہے، لیکن اس امت کو بے ایمان دیکھنا پسند نہیں کیا ہے. پھر دن بھر ایسے گزر گیا اور جب شام ہوئی تو خود مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ اور آپ کے جو رفقا اور مہمان جماعت سب سوچ رہے تھے شاید کیسے کچھ انتظام ہو جائے. افطار کا وقت قریب آیا، پھر دسترخوان لگا. دسترخوان پر روٹی اور سالن نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. پھر کہا مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے بھائی گلے توڑ کر لا اور اس سے افطاری کر لو. کئی دن مسلسل بھوکے رہیں اور پھر اپنی بیوی سے کہا جو کسی رئیس کی بیٹی تھی، دیکھو تم ایک رئیس کی بیٹی ہو اور تم ایک مالدار کی بیٹی ہو، میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، میں ایک غریب آدمی ہوں، دعوت کے کام میں لگا ہوں، دعوت کے محنت میں لگا ہوں، میری ساری زمینیں بک چکی ہیں، میرے باغات بک چکے ہیں اور میرے کھیتیاں بک چکی ہیں. تم ایک کام کرو، خوشی خوشی آزاد ہو جاؤ، مجھ سے طلاق لے لو. تو ان کی بیوی ایک مالدار گھرانے کی تھی، وہ جلدی سے گھر میں گئی اور کئی کچھ سونے کے زیور چھپائے ہوئے تھے اور اس کو تھیلی ملا. کہا میرے شوہر یہ زیور لیجئے، اس کو بیچ دیجئے، اپنی غریبی دور کیجئے، لیکن کبھی بھی مجھے اپنے قدموں سے دور مت کیجئے. سونے کا چمچ لے کے پیدا ہونے والا محمد بن سلمان، اسے کیا پتا دعوت کا کام کیا ہے؟ سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہونے والا محمد بن سلمان کو نہیں پتا ہے دعوت کا کام کیا ہے. گلیر کھا کر ہمارے علماء نے زندگی گزاری ہے، پیٹ پر پانی پی کر زندگی گزاری ہے، لیکن امت کو بے ایمان رکھنا پسند نہیں کیا ہے. مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے انتقال ہونے لگا تو لوگوں سے کہا دین کون سا ہے؟ کہا حضرت جمعرات ہے. کہا ٹھیک ہے بھائی، میرے بدن پر کئی ناپاکی لگی ہے؟ کہا نہیں لگی ہے. کہا مجھے غسل کرا دو، میرا آخری دن ہے. غسل کرایا گیا، 2 رکعت نفل پڑھی اور تہجد کے ٹائم کہا بھائی مولوی یوسف کو بلا لو. جب ان کے فرزند مولوی یوسف کو بلایا گیا تو بیٹے سے گلے مل کر کہا یوسف اب میرا آخری وقت ہے، میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں. اتنا بڑا ولی آدمی تھا، تہجد کے ٹائم بیٹے سے گلے مل کے کہے یوسف میرا آخری وقت ہے، میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اور انتقال ہو گیا. اس عظیم بندے کی فکروں سے، ان کے اخلاص سے آج ہزاروں لاکھوں بندوں کو ہدایت ملی ہے، اور اس دعوت کے عظیم کام کو گمراہ کہنا کتنی بڑی ناانصافی کی بات ہے. اس واسطے آج بھی علماء دیوبند میدان کے اندر آئے ہیں. کیا دارالعلوم دیوبند کے محتمین اور کیا جمعیت علماء اور کیا مسلم پرسن اللہ، تمام ملی جماعتیں، کیا جماعت اسلامی، تمام ملی جماعتیں میدان میں آ کر کہہ رہی ہیں کہ سعودیہ عربیہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے اور اپنے فیصلے کو واپس لے. الحمدللہ آج بھی علماء دیوبند ڈٹے ہوئے ہیں کہ دعوت کا کام حق کام ہے، بہترین کام ہے، اچھا کام ہے. سعودیہ کو چاہیے کہ اپنا فیصلہ فوراً واپس لیں.
لیکن ہر زمانے کے اندر کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے دین کو نقصان پہنچایا ہے، لیکن ان کے نقصان پہنچانے سے کبھی دین کا سورج پھیکا نہیں ہوا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھو، کبھی دین کا سورج پھیکا نہیں ہوا۔ جتنا تم دباؤ گے دین اسلام اتنا ہی اپنی روشنی کو لے کے باہر آئے گا۔ محمد بن سلمان ایسے لاکھوں آ جائیں جو دین اسلام کو مٹانے کی کوشش کریں، لیکن انشاءاللہ یہ دین قیامت تک زندہ رہے گا۔ جب قیامت کا سورج نکلے گا اس دن یہ دین ختم ہوگا۔ تو نوجوان بھائیوں یہ بات طے کر لو کہ ہم نے انشاءاللہ نیک بننا ہے۔ بولو، آج دنیا موسیقی کے تعلق سے، زنا کے تعلق سے، بے حیائی کے تعلق سے بہت آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کس طرح نوجوان موسیقی کا عادی بن جائے، زنا کا عادی بن جائے، بے شرم کا عادی بن جائے اور آنکھوں کو بے حیائی کا عادی بنا لے۔ انہیں پتہ ہے جب نوجوان موسیقی کا عادی بن جائیں گا، بے حیائی کا عادی بن جائیں گا، پھر اس کے اندر سے ایمان کی طاقت ختم ہو جائیں گی۔ جب ایمان کی طاقت ختم ہو جائیں گی ہم پھر آسانی کے ساتھ پوری دنیا کو اپنا غلام بنا لیں گے۔ لیکن یہود یہ سمجھ لیں، انہوں نے خالی سعودی عربیہ کے عرب کو دیکھا ہے، لیکن انشاءاللہ الرحمن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آج بھی سچے پکے زندہ اور موجود ہے، جو انشاءاللہ دین حق پر جئیں گے اور دین حق پر مریں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ آپ ہر نوجوان طے کر لیں انشاءاللہ ہم نے اب موبائل کے اندر اپنے علماء کے بیانات سننا ہے۔ بولو انشاءاللہ ہم نے اب گانے سے دور رہنا ہے، بے حیائی سے دور رہنا ہے، موسیقی سے دور رہنا ہے۔ یہ ناچنے والے کودنے والے یہ ہمارے رہبر نہیں ہے، یہ ناچنے والے کودنے والے یہ ہمارے امام نہیں ہے۔ ہمارے رہبر اور ہمارے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو 1450 سال پہلے میرے اور آپ کے واسطے 6 گھنٹے اللہ کے سامنے روئے ہیں۔ بولا آج تک کوئی سلمان خان آپ کے واسطے رویا، کوئی شاہ رخ خان آپ کے واسطے رویا، کوئی عامر آپ کے واسطے، کوئی آپ کے واسطے نہیں روئے گا۔ آپ بلا وجہ کہ ان سے محبت کر رہے ہیں، آپ بیمار ہو یا اچھے ہو انہیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ لیکن اگر آپ کی دنیا خراب ہوتی ہے، آپ کی آخرت تباہ ہوتی ہے، سب سے پہلے اگر کسی کو تکلیف ہوگی وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچیں گی کہ میرے امتی تیری دنیا خراب کیسے ہوئی، تیری آخرت خراب کیسی ہوئی۔ تو مجھے اور آپ کو گھنٹوں دعا میں یاد رکھنے والے بولو کون ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل ہے، ہمارے امام ہے۔ محمد بن سلمان ہو یا ایسے کتنے بھی یہود نما لوگ ہو، یہ ہمارے امام نہیں ہے، یہ ٹھیکیدار نہیں ہے، یہ دین کے وارث نہیں ہے۔ دین کے وارث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے۔ بول حیا نہیں ہے۔ آج سے انشاءاللہ ہم طے کریں گے، ہر ایک بندہ طے کرے میں انشاءاللہ نیکی کا حکم دوں گا، خود بھی برائی سے روکوں گا، اللہ کے بندوں کو برائی سے روکوں گا، خود بھی نماز پڑھوں گا اور اپنے دوستوں کو نمازی بناؤں گا، خود بھی اللہ کے راستے میں نکلوں گا اور اپنے دوستوں کو اللہ کے راستے میں نکالوں گا، خود بھی خلوص کے ساتھ میں قرآن کریم کی تلاوت کروں گا، خلوص کے ساتھ میں اللہ کے نیک بندوں سے محبت رکھوں گا، اخلاص کے ساتھ میں اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کروں گا، اور انشاءاللہ الرحمن اللہ سے دعا کروں گا اللہ اس جگر کے ٹکڑے کے اندر آپ کی محبت عطا فرمائیے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔